جی انور صاحب، کیا خبریں ہیں؟ ڈی سی میں 2 ماہ میں دوسرا دورہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ہے، وہیں پر موجود ہیں، ان کی کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں سیاسی اور عسکری قیادت سے، اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ بالکل ملاقاتیں ہوئی ہیں، بیسیکلی تو وہ آئے تھے ٹیمپا فلوریڈا، اور وہاں انہوں نے جو وہاں چینج آف کمانڈ ہے، یعنی جنرل کوریلا جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، وہ ہو گئے، اب ان کی جگہ نئے جنرل آ گئے۔ جنرل کوریلا سے آپ کو یاد، ان کو ہم نے ابھی پاکستان میں بلا کے تمغہ بھی دیا تھا، اور کیونکہ انہوں نے یہ جو پاکستان اور امریکہ میں تعلقات کی جو بحالی ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور اس کی جگہ جو نئے چیف آئے ان سے جو ملاقات ہوئی، جو چیئرمین جوائنٹ چیف یعنی امریکی افواج کے سربراہ جو ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس کے علاوہ یہ 2 شہروں میں گئے ہیں، اور ان کی وہاں امریکی سیاسی قیادت ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ سیاسی قیادت میں کس سے ہوئی اس کا نام نہیں بتایا جا رہا ہے، لیکن ہوئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے، یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ ہاں سیاسی قیادت سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اچھا، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے ان سے بھی جو ہے وہ بات چیت کی، ان سے بھی خطاب کیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب؟ بالکل، ٹیمپا میں انہوں نے 130 پرومیننٹ پاکستانی سے، زیادہ تر تو وہیں فلوریڈا کے ارد تھے، لیکن دوسرے علاقوں سے بھی، ہمارے یہاں سے ورجینیا سے بھی کچھ لوگ گئے تھے، کچھ کیلیفورنیا سے بھی آئے تھے، دوسرے ٹیکسس سے بھی آئے تھے۔ اس میں جو اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے، آنے والے مہمانوں کی لسٹ میں جو ایم کیو ایم کے بابر غوری ہیں، ان کو پہلی دفعہ بلایا گیا تھا آرمی چیف کے فنکشن میں، اور وہ شریک بھی ہوئے، اور ان کی کوئی بات چیت بھی ہوئی ان سے، آرمی چیف سے۔ اسی فنکشن میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو جی اسی میں بابر شریک ہوئے۔ اچھا، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کہا جا رہا ہے کہ کافی سخت لب و لہجہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، ایسی بھی کوئی خبریں ہیں؟ دیکھیں، اس میں ایک بات جس میں مجھے، جو انڈین میڈیا ہے اس پہ ہمارا بھی یہی میڈیا کرتا ہے، اس پہ اعتراض یہ ہوتا ہے مجھے اس طرح کی رپورٹنگ پہ کہ وہ منشن ہمارے یہاں بھی نہیں کیا۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں منشن کرنا چاہیے تھا سارے میڈیا کو، انڈین میڈیا کو بھی، کہ وہاں کوئی جرنلسٹ انوائٹڈ نہیں تھا۔ ان کا پروین سوامی صاحب نے خبر دی، وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے جو وہاں پارٹیسپینٹ سے ان سے بات کر کے یہ خبر بنائی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جانتا ہوں کہ ظاہر اکثریت ان کی تھی جو حکومت کے حامی ہے، لیکن میں کم از کم ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، جو 4-5 ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو حکومت کے حامی نہیں ہیں، مخالف ہیں، لیکن پرومیننٹ ہیں پاکستان بزنس میں یا میڈیکل پروفیشن میں یا آئی ٹی میں، کیونکہ اس کی جو کرائٹیرین تھا بلانے کا وہ یہ تھا کہ جو پرومیننٹ پاکستانی ہیں ان کو بلایا جائے، تو وہ گئے تھے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی صورتحال جیسی، اس میں اگر آپ کسی پرو سے بات کریں گے تو وہ ایک بیان دے گا، جو اینٹائی ہے وہ اور بیان دے گا، جو نیوٹرل ہے وہ اور بیان دے گا۔ تو پروین سوامی صاحب کو بھی، ہمیں بھی، سب کو یہ کوالیفائر ساتھ لگانا چاہیے تھا کہ یہ ہماری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے، یہ ہم نے جو کچھ لوگوں سے سنا ہے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو باتیں کی گئیں، جس طرح میں نے سنا، وہ ذرا مختلف ہے کہ انہوں نے براہ راست نیوکلیئر جنگ کی تو کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر انڈس دریائے سندھ کا پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، ہمارے پاس جتنی بھی وسائل ہیں، سارے آپشنز ہیں، ہم استعمال کریں گے اس کو روکنے کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انڈیا نے ڈیم بنا لیا تو ہم 10 میزائل مار کے اس ڈیم کو توڑ دیں گے، اور ہمارے پاس میزائلوں کی کمی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ انڈیا کے جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں، اب اگر آپ انڈین جرنلسٹ ہیں تو اس کو ظاہر آپ یہی کہیں گے کہ انہوں نے انڈین نیوکلیئر انسٹالیشنز کی بات کی، اگر پاکستانی ہیں تو آپ بس سینسٹیو پہ رک جائیں گے۔ وہ ان کے سینسٹیو جو انسٹالیشن ہیں وہ ایسٹرن انڈیا میں ہیں، تو ہم ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا جو ایک شائننگ مرسیڈیز کی طرح، اور پاکستان ایک ڈمپ ٹرک ہے جس میں کنکریٹ بھرا ہوا ہے، تو اگر مرسیڈیز اس سے آگے ٹکرائے گی تو خود تباہ ہو جائے گی۔ اس طرح کی کافی باتیں کی، لیکن براہ راست نیوکلیئر وار کی دھمکی کوئی نہیں دی۔ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، یا بتانے والے نے ان کو اس طرح بتایا۔ اب اس میں اگر پروین سوامی صاحب ایک کوالیفیکیشن دے دیتے کہ ہاں یہ خبریں مجھے سیکنڈ ہینڈ ملی ہیں، اور بتانے والے کا اپنا باعث بھی شامل ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اتنا بڑا ہنگامہ نہیں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن وہ تو اس طرح سے رپورٹ کر رہے ہیں جیسے وہاں وہ موجود تھے، بیٹھے تھے وہاں۔ ٹھیک۔
اچھا سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ڈیفینیٹلی آپ ایک انتہائی ہائیلی رسپانسیبل ایک جرنلسٹ ہیں، ڈان کے لیے اتنے بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، خود آپ کی ایک میسیو ایک رپورٹر کے طور پر ٹریننگ ہے سر، اس لیے آپ نے سارے فیکٹس وغیرہ چیک آپ نے کیے ہیں، آپ کی میرا خیال مختلف لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی ہوگی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بہت بڑا ایک ہنگامہ مچا ہے انڈیا میں بھی اور دنیا کے کچھ اور حصوں میں بھی، کہ شاید جنرل صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم ڈوبے، وہ کہتے ہیں ہم ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، کہ اگر ہم ڈوبے تو پھر اس کے بعد آدھی دنیا کو ہم بھی لے ڈوبیں گے. اس طرح کی کوئی بات جنرل صاحب نے وہاں پر نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں ہمارے وجود کو خطرہ ہو تو ہم اپنے سارے آپشن یوز کریں گے. اچھا بتاؤ، انہوں نے اسپیسیفک پاکستان کی پرانی پوزیشن ہے. جی انہوں نے مطلب اسپیسیفک انڈیا کا نہیں کہا کہ اگر ہم خطرے میں ہوئے تو پھر نہیں، انڈیا پہ ساری بات انڈیا پہ ہو رہی تھی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم نیوکلیئر وار کر دیں گے اور نیوکلیئر کا لفظ استعمال کیا. مطلب انڈیا میں جتنا اس وقت ہنگامہ مچا ہوا ہے محض سنی سنائی بات پہ ہے یا انٹرپریٹیشن انہوں نے اپنی مرضی کی کر لی ہے؟ سنائی بات پہ بالکل. اگر پروین سوامی صاحب یہ بات واضح کرتے تھے تو اتنا ہنگامہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ ان کی انفارمیشن ہے یہ سیکنڈ ہینڈ ہے، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے. نہ وہاں وہ موجود تھے، نہ کوئی انڈین جرنلسٹ تھا، نہ کوئی اور جرنلسٹ تھا. اچھا ویسے وہ بڑا انتہائی ریزنیبل اور بڑا نو نان سینس ٹائپ انالیسس کرتے ہیں، ویری فیئر، ویری آبجیکٹیو. سم ٹائم ان کو میں بھی سنتا رہتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں سارے. ادروائز انڈیا میں اس وقت بڑا مشکل ہو گیا ہے کچھ سینر ویسز ہوں جو اس طرح کی گفتگو کریں. میرا سوامی صاحب اس طریقے سے وہ یقینی طور پر وہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ شاید وہ بات نو ڈاؤٹ سر. اچھا سر، اس پہ ابھی آپ نے بات کی بابر غوری صاحب کی. میں بھی کل جب مجھے پتا چلا کہ بابر غوری صاحب وہاں پر موجود تھے، اٹ کریٹڈ اے بٹ اسٹیر ایز ویل، یا تھوڑے سرپرائزنگ ایلیمنٹ کہ بابر غوری صاحب جن حالات میں پاکستان سے گئے تھے وہ تو بہت بڑے کیسز تھے، ان پہ کوئی ایشوز تھے، مسئلے تھے، اب اچانک ان کو وہاں پہ فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دینا. ان کے حوالے سے جو بات کی گئی روک کلاسا تھا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. پروین سوامی صاحب کی سٹوری میں بھی میرا خیال اس کا ذکر ہے کہ ان سے یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے نا کہ چرچل کا یہ کہنا ہے کہ جنگ جو ہے it's too serious a business to be left to the journals alone. تو میں کہتا ہوں کہ politics is too serious a business to be left to the politicians alone. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بات آپ سے کہی گئی تو کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھ سے یہ سب کچھ مت پوچھیں، میرا جو موقف ہے وہی ہے جو آئی ایس پی آر کا موقف ہے. یہ آپ نے کس سے پوچھا؟ کمال کی بات کر دی. آپ نے کس سے بات پوچھی سوری کہ یہ والی بات کہ بابر غوری سے؟ اوکے. اچھا غوری صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا تو وہی موقف ہے جو آئی ایس پی آر کا موقف ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. نہیں، انہوں نے یہ کس تناظر میں کہا کہ میرا وہی موقف ہے جو آئی ایس پی آر؟ یہ سیاسی اس طرح کے لوگ کہہ رہے ہیں، باقی سیاسی ان سے کوئی وہ ہو رہی ہے اور بات چیت ہو رہی ہے، اور آپ نے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا سیاستدانوں میں سیاست کو مطلب سیاسی حکومت بحال ہوگی، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ نہیں، سیاست کو صرف سیاستدانوں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اس پر انہوں نے کہا نہیں جناب، میرا تو وہی موقف ہے جو آئی ایس پی آر کا، جو کچھ آئی ایس پی آر کا. اچھا سر، بہرحال اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ بابر غوری صاحب کا وہاں پہ موجود ہونا اور آپ کے ساتھ بھی بات چیت جیسے ہوئی. بابر غوری صاحب نے اور کیا بتایا وہاں پہ؟ کیونکہ گفتگو تو سنی انہوں نے 2 گھنٹے وہ بھی یہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں نیوکلیئر کا نام نہیں لیا، نیوکلیئر وار کی دھمکی نہیں دی، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان پہ اگر پاکستان کے پانی روکا گیا، اگر پاکستان کے وجود کو خطرہ ہوا تو ہم اپنے سارے آپشن یوز کریں گے. یہ انہوں نے ضرور بات کی ہے. اچھا، یہاں پہ بہت سارا معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مسلسل انڈیا کے حوالے سے ان کے تعلقات بگڑتے جا رہے ہیں. آپ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں، انڈین لابیز کو ہم نے سنا. تو ابھی لیٹسٹ کیا ہے وہاں پہ؟ کیا بز ورڈ ہے کہ کوئی چانسز پیچ اپ ہونے کے، یا آپ لگتا ہے کہ مزید یہ بات بڑھتی جائے گی، یہ رکنے والی نہیں ہے اب؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب بھی یہاں انڈیا کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے. اب بھی واشنگٹن کی کوشش یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھوتا ہو جائے، البتہ ہماری شرائط پہ ہو. تو دونوں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بات سارے اگر آپ بات کریں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشیل سے بھی، کیونکہ دیکھیں پریسز وغیرہ میں جو بات کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو تھنک ٹینکس والے ہیں ان سے بھی بات کریں، تو سارے وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پیچ اپ نہیں ہوگا، پیچ اپ ہو جائے گا، لیکن اس میں 2-3 باتوں پہ ناراضگی ہے. مثلاً ایک وہ کہتے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ اس بات پہ جنرلی بلیو کرتے ہیں کہ انہوں نے انڈیا پاکستان کے بیچ نیوکلیئر وار
رکوائی اور ان کو اس کا کریڈٹ مل رہا تھا ساری دنیا سے نیوکلیئر وار رکوانے کا، لیکن انڈیا کے رویے کی وجہ سے نہیں ملا. تو وہی چاہتے ہیں کہ انڈیا اپنے رویے کو تبدیل کرے اور اس بات کو مانے کہ صدر ٹرمپ نے نیوکلیئر وار رکوائی ہے، اور تو وہ ظاہر انڈیا نہیں مان رہا ہے. ایک تو یہ ہے، لیکن پھر ٹریڈ پہ وہ ایک فیوریبل چاہتے ہیں، سمجھوتا ہو، انڈیا اپنی مارکیٹ کھولے، انڈیا سے جو تفاوت ہے، جو فرق ہے تجارت میں وہ ختم ہو. اس پہ سخت مذاکرات ہو رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پہ مذاکرات پہنچیں گے، کیونکہ انڈیا بھی افورڈ نہیں کر سکتا امریکہ کو چھوڑنا، اور امریکہ بالکل نہیں چاہتا ایسے خطے میں جہاں چائنا موجود ہو وہاں انڈیا جیسے بڑے ملک کے تعلقات خراب کرنا. مگر سر دست دونوں جو ہے ایک شیڈو باکسنگ ہو رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ کنسیشن. اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ کہتے ہیں نا انگلش کی ٹرم ہوتی ہے ہو ول بلنک فرسٹ، تو کون یہ پہلے آنکھ یہاں جھپکے گا؟ مودی صاحب جھپکیں گے یا ٹرمپ صاحب جھپکیں گے؟ سر ٹرمپ صاحب آنکھ جھپکنے والے آدمی نہیں ہیں، مودی بھی نہیں ہے. مودی صاحب بھی نہیں ہے، 56 انچ کی چھاتی ہے ان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں میری 56 انچ کی چھاتی ہے، وہ تو مودی صاحب بھی نہیں ہے. سر تو پھر تو پیچ اپ نہ ہوا جو وہاں بتا رہے ہیں کہ پیچ اپ ہو جائے گا. سر 56 انچ کی چھاتی ہے یا چھاتا ہے وہی جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو میرا خیال ہے دونوں ایڈمنسٹریشن میں سینئر ایلیمنٹس ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ورک آؤٹ کر دیں گے. نہیں آپ کو لگتا ہے دونوں سائڈز پہ ہیں؟ جتنی ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں وار آف ورڈز دیکھی ہے، مارکو روبیو مجھے لگتے ہیں کہ وہ اس پورے تنازع میں ہی ہیز ایمرجڈ ایز مطلب سینر وائسز کمپوز، جیسے ایک فارن سیکرٹری وائس پریزیڈنٹ جو خاموش ہیں وہ ہیں، جے ڈی وینس بھی ہیں، یہ ہمدردیاں ان کی وہ کریں گے. انڈین سائڈ پہ کون چلے؟ ہم نے 2 بندے تو ڈھونڈ لیے یو ایس ایڈمنسٹریشن میں، انڈیا میں کون ہو سکتے ہیں؟ کوئی آپ کا خیال ہے 1-2 جو مودی صاحب کو کہیں گے صاحب یہ گھوڑے چھاؤں پہ بیٹھے ہوئے آپ بہتر جانتے ہیں، اور سب سے بڑا رول ادا کریں گے میرا خیال ہے امریکن بزنس مین، کیونکہ ان کا بہت $138 بلین کی سالانہ تجارت ہے، ان کا بہت نقصان ہوگا تو وہ بھی کریں گے. نہیں ہو سکتا ہے بنگلہ دیش اور پاکستان اس نقصان کو پورا کریں. ٹیکسٹائل ہماری بھی وہاں پہ پہلے $6-7 ارب کی ہے، ہو سکتا ہے ڈبل ہو جائے گا ہمارا بھی، تو کوالٹی وائز ہماری بھی چیزیں پروڈکشن، لیکن پھر بھی ڈبل ہو جائے گی نا، 14 اس سے زیادہ تو ہماری گنجائش نہیں ہے نا. وہاں یہاں تو بات ہو رہی ہے $138 بلین کی. اچھا یہ بتائیے گا انور صاحب، ٹرمپ کے ایمبیشنز تو ہمیں نظر آ ہی رہے ہیں نوبیل پیس پرائز کے. ابھی انہوں نے انڈیا پاکستان کے حوالے سے بھی وہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، پھر آذربائیجان ارمینیا کا بھی جو انہوں نے پیچ اپ کرایا، ساتھ بٹھا کے انہوں نے فورن نامنیٹ بھی کر دیا ان کو. اب وہ رشیا کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، پیوٹن کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ وہ وزٹ کریں گے، ان دونوں کو ساتھ بٹھائیں گے، اور پھر اس میں انڈیا جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرے گا جو خود بھی جو ہے وہ رشیا کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں رشیا سے انڈیا اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا، ٹریڈیشنل تعلقات ہیں. ایران سے تیل خریدتا، رشیا سے تیل خریدتا. ٹریڈیشنل تعلقات کے علاوہ انڈیا کا منافع بہت ہے، اس کو ریفائن کر کے بیچتا سے اچھے خاصے پیسے بناتا ہے، تو کیوں بند کرے؟ تو میرا خیال ہے تھوڑا سا وہ جھکے گا، تھوڑا سا امریکہ جھکے گا اس معاملے میں بھی. دونوں کو کہیں نہ کہیں بیچ میں میٹنگ پوائنٹ پہ آنا پڑے گا. 100% بات کسی کی نہیں مانی جائے گی.